اب جو آیت میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے آل عمران کی آیت۔ آیت یوں شروع ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ یہ جو آیت ہے یہ تیسری صورت کے اندر ہے، یعنی پہلے فاتحہ، پھر بقرہ اور پھر آل عمران، اور اس کا کچھ حصہ اور پھر یہ آیت آ جاتی ہے بیچ میں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں، جہاں تک اللہ کی بات ہے، عند اللہ کمثل آدم، تو وہ ایسے ہے جیسے آدم ہو۔ آدم اور عیسیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خلقہ من تراب، اس کو خلق کیا مٹی سے، ڈسٹ سے۔ پھر کیا کہا، ثم قال له کن، اور پھر اسے کہا، ایونچولی اسے کہا کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گیا۔ یعنی اللہ کا جیسے ہی امر آیا تو اللہ کے امر سے وہ ہو گیا۔ اب جو آیت اس میں بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ایک ذہنیت ہے، اگر مثال کے طور پر کرسچنز یہ کلیم کرتے ہیں، اگر وہ یہ ان کا ایک آرگیومنٹ یہ ہو کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں نعوذ باللہ وہ اللہ اللہ نے ان کو اللہ کے بیٹے ہیں، اسی لیے وہ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا ایک خدا بھی ہے، اس سے ایسوسیشن بلڈ کر لیتے ہیں۔ اور ان کے پاس ایک آرگیومنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ، کیونکہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ان کا سنگل پیرنٹ سے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کے دو پیرنٹس نہیں ہیں، یعنی ایک والدہ ہے اور والد نہیں ہے، اور اس سے پھر وہ سارا ایسوسیٹ کر کے اور پھر وہ اللہ کو بنا کے اور پھر وہ سارا ایک پوری ان کی ایک بن جاتی ہے ایک تصویر، جو کہ بالکل ہی کوئی اس کا سینس نہیں بن رہی ہوتی۔ تو اب یہاں پہ جو اللہ ہے، اللہ قرآن میں دیگر بہت سارے آرگومنٹس ہیں اس بات کے خلاف بھی، اور اللہ تو کہتا ہے کہ جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو زمین اور آسمان پھٹنے کو آ جاتے ہیں، ان کو روکا جاتا ہے اپنی جگہ سے ہلنے سے۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ یہاں پر جو آیت کوٹ کر رہا ہے، یہاں پر جو قرآن میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تک میری اللہ کی بات ہے تو میرے لیے عیسیٰ اور آدم ایک برابر ہیں، دونوں کو انہوں نے خلق کیا مٹی سے اور کہا ہو جا تو ہو گئے۔ اب جو آرگیومنٹ ہم ان کو رسپانس میں دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کا سنگل پیرنٹ ہے جس وجہ سے وہ خدا بننے کے حقدار ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر اگر ہم غور کریں تو حضرت آدم ان کا تو کوئی بھی پیرنٹ نہیں ہے، یعنی کہ وہ تو اللہ کے کن سے بن گئے۔ اللہ نے کہا تو پھر تو آدم کو کہنا چاہیے کہ پھر میں زیادہ حقدار ہوں اس سینس میں کہ اس کا اگر سنگل پیرنٹ ہے اور میرے تو دونوں ہی نہیں ہیں، مجھے تو اللہ نے بنایا ہی اپنے کن سے ہے۔ تو یہ ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے۔ میرا بیسیکلی مقصد اس آیت کو ایکسپلین کرنا نہیں ہے، بلکہ اس آیت کی پلیسمنٹ ہے کہ یہ آیت پلیس کہاں کی گئی ہے، اور اسی سے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیوں ہم قرآن کو خود سے ہم ایسا قرآن پروڈیوس نہیں کر پاتے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے اس کو ذرا آپ غور کریں۔ پہلے اس سے پہلے مجھے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن ایک دم ایک دن میں نازل نہیں ہوا، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک قرآن کا وہ سپین ہو۔ قرآن کو تقریباً 23 سال لگے ہیں کمپلیٹ ہونے میں، یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 40 سال کے تھے جب پہلی وحی آئی، اور وہ 63 تک گئی، یعنی 23 سال کے عرصے کے اندر قرآن منزل بائی منزل وہ کمپلیٹ ہوتا چلا گیا، اور آخر میں فائنل ورژن جو ہمارے پاس مصحف ہے وہ فائنل ورژن ہے، اور اللہ نے اسی طرح ارادہ کیا تھا کہ یہ انسانیت کے لیے اب آگے جائے گی۔ اب جو بیسیکلی میں کہنے والا ہوں، اللہ نے جب یہ کہا کہ میرے لیے، جہاں تک میری بات ہے، عیسیٰ اور آدم برابر ہیں، تو یہ بات اس کی گہرائی میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اس کو کس حد تک پریسیجن میں لے کر جاتا ہے۔ اگر آپ شروع سے لے کر آخر تک قرآن پڑھیں اور آپ کو دیکھنا ہو قرآن میں اللہ کتنی دفعہ عیسیٰ کو مینشن کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ شروع سے آخر تک اگر گنیں تو وہ ہے تقریباً 25 ٹائمز، ایگزیکٹ فگر بتا رہا ہوں، تقریباً نہیں ہے، یہ 25 دفعہ اللہ عیسیٰ کو مینشن کرتا ہے بائی نیم، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور خوبصورت یہ ہے کہ اللہ حضرت آدم کو بھی بائی نیم 25 دفعہ مینشن کرتا ہے قرآن کے اندر۔ اب یہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس کی ایک سٹیٹمنٹ کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں ایسے ہے جیسے آدم ہو، وہ صرف اس کے اسپرچول سینس میں ہی نہیں، بلکہ ان کو آرگومنٹ دینے کے لیے ہی نہیں، بلکہ اتنا پریسیجن قرآن کے اندر ہے کہ قرآن نے اس کو بیلنس اس حد تک رکھا کہ اس کے نمبر آف ٹائمز جتنے نمبر اس کو مینشن کیا گیا اتنے ہی نمبر اس کو مینشن کیا گیا۔ یہ کیسے پاسبل ہے ایک ایسے انسان کے لیے جس نے قرآن کو 23 سال کے عرصے میں بولا ہو؟ یعنی آج صبح اگر میں بولتا ہوں اور اب تک بولتا ہوں تو شاید میں کیلکولیٹ کر پاؤں، وہ بھی مشکل ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا بولا ہے پچھلا جملہ بھی، اور قرآن 23 سال کے بعد بھی یہ یاد رکھتا ہے کہ اس نے کتنے نمبر آف ٹائمز ایک لفظ بولا ہے۔ اور وہ فائنل ورژن جو ہمارے پاس مصحف کا آتا ہے
اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو دونوں ایکول ہیں، لیکن یہاں پر بات رکتی نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے آل عمران کی، پہلے سورۃ فاتحہ، بقرہ اور پھر آل عمران کا تھوڑا سا حصہ اور پھر یہ آیت آتی ہے، اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 6 بار مینشن ہے۔ اس آیت سے پہلے یہ آیت جو ہے اس میں 7ویں دفعہ مینشن ہو رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن خوبصورت یہ ہے کہ یہ وہ آیت ہے جب اس سے پہلے حضرت آدم بھی 6 دفعہ مینشن ہوئے، اور 7ویں دفعہ یہ آیت ہے، یعنی کہ 7ویں دفعہ دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ یہ دونوں کا 7th ٹائم ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ دونوں کا مینشن وہ آیت جو ہے آل عمران کی، ادھر بھی ان دونوں کا ایکول نمبر آف ٹائمز ہے، اور اس سے آگے دیکھیں تو دونوں 18 دفعہ مینشن ہو رہے ہیں پھر، یعنی کہ ایگزیکٹ نمبر 25 پہ رک رہا ہے۔ اب یہ کیسے پاسبل ہے ایک انسان کے لیے کہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز لائے؟ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے آہستہ آہستہ ان کو۔ تو یہاں پر جو میں آیت دے رہا تھا آپ کو، اس آیت پہ میں بات کر رہا تھا کہ ایک کس قدر کتنا کمپلیکیٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ، اور یہ رسول اللہ کے وقت میں ایسا نہیں تھا کہ لوگ گنتے ہوں اس کو کہ ہم نے کتنی بار مینشن کیا ہے۔ ہمارے پاس کیونکہ کمپیوٹرز ہیں، یا آپ اس کی مثال یوں لے لیں، اگر آپ کسی حافظ سے کہیں کہ مجھے یہ بتاؤ عیسیٰ قرآن میں کتنی بار ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ پھر روز پڑھنے لگے قرآن کو، رات کو یا صبح کو پڑھتا رہے، اور جیسے ہی عیسیٰ کا نام آئے وہ ایک لائن لگا دے، اور پھر دوبارہ کرنا، اس طرح وہ پورا قرآن پڑھے اور اسے کہے کہ ہاں 25 دفعہ، اور پھر ایک اور دن دوبارہ سے قرآن شروع کرے اور اب کہے میں آدم گن رہا ہوں، اور پھر وہ دوبارہ سے اس کو لکھنا شروع کر دے اور اس کو ایک پیبل رکھ لے یا کوئی اس طرح کر کے اسے گننا شروع کرے۔ اس طرح پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہمارے پاس جو فائنل مصحف ہے، فائنل جو قرآن ہے، وہ اس قدر پریسائز ہے اور اس قدر ایکوریٹ ہے، آیت کہاں کہاں فٹ ہو رہی ہیں، اور اس کو ہم مزید ایکسپلین کریں گے۔ تو یہ جو اسٹڈی ہے نظم قرآن کے اندر اور کس قدر نمبرز کیلکولیٹڈ ہیں قرآن کے اندر، اس میں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح اللہ بات کرتے ہیں اور ان کا انداز کیا ہے، اور کس طرح قرآن ہماری ہیومن کیپیبلٹی سے باہر ہوتا چلا جاتا ہے کہ ہم اس کو پروڈیوس نہیں کر سکتے، جو قرآن کا چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ لاؤ پھر ایسی کوئی صورت۔ اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے اگلے سیشن میں بھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم۔